الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد قال الله تبارك وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله العظيم۔ 8واں پارہ الحمدللہ شروع ہو گیا۔ 7ویں پارے کے آخر میں کفار کو دعوت دی جا رہی تھی اور ان کی کچھ خرابیوں کو بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ اور اس پارے کے شروع میں پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اتنے ہٹ درم ہیں اور اتنے ضدی ہیں کہ اگر ہم ان کے، یہ کہتے ہیں نا کہ فرشتہ، یہ صورت انعام کے شروع میں 7ویں پارے میں یہ بات بھی آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا، اور کتاب جو ہے وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی تو لکھی ہوئی اکٹھی کتاب آپ کو کیوں نہیں مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر فرشتے بھی نازل کر دیں، فرشتے خود آ کے کہہ دیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور مردے زندہ ہو کر ان سے یہ کہہ دیں کہ ہاں آخرت میں زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور جن جن چیزوں کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہم ان کے سامنے اکٹھی کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی ایمان پر مجبور کر دیں، ان کی صلاحیت دوسرے انکار کی ختم کر کے زبردستی کر دیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ اپنے اختیار سے ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر نبی کے دشمن رہے ہیں، وہ دشمن انسانوں میں سے بھی تھے اور جنات میں سے بھی تھے، لیکن دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیاطین الانس والجن، جن تو ہے ہی شیطان، اور انسانوں کو بھی شیطان کہا، جو شیطانوں کے کام پہ چلتے ہیں، شیطانوں جیسے کام کرتے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، وہ حقیقت میں انسانی شکل میں، انسانی لبادے کے اندر وہ بھی شیطان ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپٹی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جن چیزوں پہ چل رہے ہیں، ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، یہ اپنے محض اٹکل سے اور اپنی گھڑی ہوئی باتیں ان پہ چل رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون گمراہ ہے، اور انہی کی ان خرافات میں سے، انہی خرابیوں میں سے جو انہوں نے خود سے گھڑ رکھی تھی، ایک بات یہ بھی ہے جس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے 3-4 آیتوں کے اندر۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھی جو جانور، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو جانور اپنی طبی موت مر جائے وہ حرام ہے، اور جس کو ذبح کر دیا وہ حلال ہے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ بھی جو طبی موت مرا ہے اس کو اللہ نے مارا، تو جس کو اللہ نے مارا وہ تو حرام ہو گیا، اور جس کو تم مارتے ہو وہ حلال ہے، تو یہ کیسی بات ہے؟ حالانکہ یہ فضول سا سوال تھا۔ اس کا جواب اور حکمت فقہا نے جو لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت بیان فرما سکتے تھے کہ بھی جو اپنی طبی موت مرا ہے تو اس کا خون اندر جسم کے اندر ہی رہ گیا اور وہ گوشت میں مکس ہو گیا، اس کی وجہ سے گوشت سارا خراب ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو حرام کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہ فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ خالق ہیں، اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس جانور کو ہم نے حلال کیا ہے اور کس جانور کو ہم نے حرام کیا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے ہو تو جن جانوروں پر اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہے ان کو کھا لو، اور تم ایسے جانور کو کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام ہے۔ ہاں اضطراری حالت ہو، مجبوری ہو، کھانے کو کچھ اور مل نہیں رہا، یہ حرام چیز ہی ہے آپ کے پاس اور یہ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، تو ایسی مجبوری میں حرام کھانے کی بھی اجازت ہے، لیکن بقدر ضرورت۔ اور اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، تو ان جانوروں کو اگرچہ ذبح بھی کر دیا گیا ہو پھر بھی وہ نہ کھاؤ، کیونکہ ان کو کھانا یہ فسق اور گناہ کا کام ہے۔ شیطان ایک دوسرے کو یہ باتیں ڈالتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں سجھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں سے لڑائی کریں اور جھگڑتے رہیں ان باتوں پہ۔ تو اگر تم لوگوں نے شیطان کی بات مان لی تو شرک کرنے والے تم بھی ہو جاؤ گے۔ تو جن جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو ان جانوروں کو کھانا حلال ہے،
اور جن جانوروں پر بسم اللہ پڑھنا جان بوجھ کر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ تو حرام ہو گیا، اور اگر بھول کر رہ گیا، پڑھنا تو چاہ رہا تھا، مسلمان تھا، پڑھنی بھی تھی، لیکن چھری پھیرتے ہوئے زبان سے ادا نہیں ہوا، ذہن میں نہیں رہا، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایسا جانور حلال ہوگا۔ باقی اس آیت مبارکہ کے اندر ایک اور بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ وہ ہیں جو بندہ اپنے ظاہری اعضاء و جوارح سے کرتا ہے، جو زبان سے کرتا ہے، جو آنکھوں سے کرتا ہے، جو کان سے ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد نظری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور باطنی گناہ وہ ہیں جو بندے کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ دل میں پیدا ہونے والے گناہ حسد، بغض، کینہ اور تکبر، ریاکاری، اس طرح کے جو گناہ ہیں یہ دل میں پیدا ہونے والے ہیں۔ تو دونوں طرح کے گناہوں کا علاج، ان کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جس کو جو ظاہری احکام ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں ہیں، ظاہری اعمال کے احکام، اور جو گناہ دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کی صفائی کے لیے تزکیہ ہے، جس کو تصوف کہتے ہیں۔ بعض لوگ تصوف کے نام سے بدک جاتے ہیں۔ تصوف کا مطلب اور تزکیہ کا مطلب یہ ہے، قرآنی اصطلاح میں اس کو تزکیہ کہا گیا ہے۔ تو تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کی بیماری کا علاج کرنا، روحانی علاج۔ روحانی علاج کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کے دل میں دنیا کی بڑی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت کم ہو جائے، گناہوں کی رغبت ہے، گناہوں کی طرف شوق ہے، یہ گناہوں کی رغبت اور شوق کم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اندر جو ہے بندے کے حسد کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، دوسروں سے جلنے کی بیماری ہے، تو یہ بیماریاں دل سے ختم ہو جائیں۔ اس کا علاج جو کرے اس کو روحانی معالج کہتے ہیں۔ آج کل ہم نے جو روحانی معالج سمجھ لیے ہیں وہ ہیں جو تعویذ گنڈا کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرما دے، ایسے لوگوں نے تصوف کی شکل ہی بدل دی۔ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی وظیفہ، ہر بات کے لیے، اور سارے وظیفوں کا مدار کیا ہے کہ دنیاوی مشقتوں سے بچ جائیں۔ یہ وظیفہ کر لو گے تو ساری دنیا کا مال و اسباب تمہارے پاس اکٹھا ہو جائے گا، یہ وظیفہ کر لو گے تو ہر پریشانی سے بچت، یہ وظیفہ کرو گے تو شادی جلدی ہو جائے گی۔ تو یہ جو وظائف ہیں یہ کوئی روحانی علاج نہیں ہے۔ یوں سمجھ رہے ہیں تو جسمانی علاج کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، جیسے ہم دوائی کھاتے ہیں، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، حکمت کی دوائی ہے، اسی طرح ایک یہ تعویذ گنڈا بھی ہے کہ چلو بیمار ہوا، کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کرا لے۔ لیکن اس طرح کے وظائف کہ مجھے بہت اچھی نوکری مل جائے اور بہت میری تنخواہ ہو جائے، اچھا رشتہ مل جائے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے اسباب ہیں، دنیا کی چیزیں ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ روحانی علاج نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ روحانی علاج کا مطلب ہے جو روح کی بیماریاں ہیں ان کا علاج ہو، حسد، بغض، کینہ، دنیا کی محبت، دنیا کی رغبت، یہ چیزیں ختم ہو جائیں، اور جو ان کا علاج کرتا ہو، ان بیماریوں کو جانتا بھی ہو، ان کا علاج بھی کرتا ہو، وہ روحانی معالج ہوتا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان والے اور کافروں کا فرق بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ بھلا جو بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرمایا ہے، پہلے مردہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرما دی، یعنی پہلے کفر میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام دے کر زندگی گویا عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی ان کو دے دی ہے، اور وہ اسلام کی دعوت کو لے کے، اس روشنی کو لے کے لوگوں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو بالکل مردہ ہو اور جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہو اور اندھیروں سے نکل ہی نہیں رہا۔ تو ظاہر ہے کہ جو روشنی میں ہے وہ اور اندھیرے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو روشنی میں اس کو نفع نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز نفع والی ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، نقصان والی سے بچ جاتا ہے، اور جو اندھیرے میں ہے وہ بیچارہ نفع نقصان کی چیزیں اسے نظر ہی نہیں آ رہی، تو ان سے فرق بھی نہیں کر سکتا اور بچ بھی نہیں سکتا نقصان والی چیزوں سے۔ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر علاقے کے اندر جو وہاں کے بڑے لوگ تھے، جو سردار تھے، وہ اسی طرح ایمان والوں کے خلاف مکر و فریب کرتے رہے، لیکن ان کے جتنے بھی مکر و فریب تھے وہ ان کی ساری سازشیں انہی کے خلاف تھیں۔ تو اس لیے اگر یہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو ان سے آپ پریشان نہ ہوں، یہ ان کی ساری سازشیں اللہ تعالیٰ ناکام فرما دیں گے۔ اور یہ ایسے ہر درم لوگ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ کہتے ہیں کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ ابھی ہم تو اس وقت ایمان لائیں گے جب ہمیں بھی اس طرح کی چیزیں مل جائیں جس طرح کی اللہ کے رسولوں کو ملی ہیں۔ تو گویا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی رسول بنا دیں، ہمارے پاس بھی وحی آئے تو پھر ہم مانیں گے۔ تو بھی ہر انسان کو رسول بنا دیا جائے تو پھر ہر انسان مانے گا، تو یہ امتحان کہاں رہا؟ یہ تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ لیا، اللہ کی وحی کو اترتے ہوئے خود اپنے اوپر آ گئی، پھر بھی نہیں مانے گا تو اور کیسے مانے گا؟
اصل ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کی بنیاد پر کسی کی بات کو اعتماد کرتے ہوئے مان لینا. اب یہ دلیل تو نہیں ہے، تو یہ محض ان کا ایک ایسا بےہودہ سا سوال تھا، بےہودہ سا مطالبہ تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب صرف اتنا ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں رسالت عطا کرنی، کس کو رسول بنانا ہے. اور یہ جو جرم کر رہے ہیں اور جو نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں جب یہ پیش ہوں گے تو سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، جو اس طرح کی یہ مکر و تدبیریں کر رہے ہیں، ان کی سزا میں اللہ کے ہاں ان کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی اور بہت سخت ان کو عذاب بھی ہوگا. باقی اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو کھولنا چاہتے ہیں اسلام کے لیے تو اس کا سینہ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما دیتے ہیں، اور جس کا سینہ جو اسلام کے احکام سے تنگ ہوتا ہے تو وہ اتنا تنگ ہوتا ہے جیسے وہ گویا کے پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو، اس کا سانس پھول رہا ہو، تو اتنا مشکل اس کو لگتا ہے اسلام کے احکام کی طرف آنا. اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، انسانوں کو بھی جنات کو بھی. اور جنات کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے، جنات سے مراد شیاطین، سرکش جنات جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا. اور جو ان کے دوست ان کی بات ماننے والے تھے وہ بھی کہیں گے ہاں جی ہم تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور ہم اس مدت تک پہنچ گئے. لیکن ان کے اقرار جرم کے بعد بظاہر وہ معافی مانگنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن معافی کا موقع اس دن نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ دونوں فریق کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے اے انسانوں اور جنات، تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جو ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتے اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے؟ تو یہ کہیں گے کہ جی آئے تو تھے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی. غرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. وشہدوا علی انفسہم انہم کافرون، اپنے اوپر خود گواہی دیں گے کہ جی ہم کفر کر رہے تھے. یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم کفر نہیں کرنے والے تھے، شرک نہیں کر رہے تھے. تو جب وہ قسم کھا کر یہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے، ان کے اعضاء بول کر بتائیں گے کہ انہوں نے یہ جرم کیے ہیں. بعد میں خود بھی وہ اقرار کر لیں گے جب ان کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اب یہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کے بھیجنے کا سلسلہ ہم نے اس لیے جاری فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ کسی ظالم قوم کو، نافرمان قوم کو ہلاک کر دیں اور ان کو پتہ بھی نہ ہو. جب تک ان کے پاس ہم رسول نہیں بھیج دیتے اس وقت تک کسی ظالم قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تمہیں اللہ کی فرما برداری کی دعوت دے رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تو غنی بے نیاز ہیں، اللہ رحمت والے ہیں. اگر اللہ چاہیں تو تمہیں ختم کر دیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ختم کیا، اور تمہارے علاوہ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے. اللہ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں اور اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے تو تمہارا ہی ہے. باقی تم اپنے اعمال کرتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ تم دعوت میری قبول نہیں کرتے تو تم اپنی جگہ پہ رہ کر اعمال کرتے رہو، میں اپنی جگہ پہ اعمال کرتا رہتا ہوں. ان قریب آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح راستے پر تھا. اگلی آیت مبارکہ 136 آیت جو ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، یہاں سے لے کے یہ تقریباً 2 رکوع تک اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی اور مشرکین کی جو کچھ رسمیں تھیں اور وہ بالکل بیہودہ قسم کی رسمیں تھیں، ان رسموں کو بیان کیا ہے اور ان کی تردید کی ہے. ایک رسم ان کے ہاں یہ تھی کہ جو کھیتی جو پیداوار ہوتی تھی اور کچھ جانور تھے، ان میں انہوں نے حصے متعین کر لیے تھے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے یہ جو بت ہیں ان کا ہے. اور پھر کرتے یہ تھے کہ کھیتی میں جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے نکالا ہوتا تھا وہ مہمان نوازی پہ اور اس طرح فقراء میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور جو بتوں کے نام کا چھوڑا ہوتا تھا وہ بتوں پہ چڑھاوے چڑھا دیتے تھے، وہاں کے جو مجاور ہوتے تھے وہ کھا پی لیتے تھے اس کو. تو اگر انہوں نے کہیں اکٹھا رکھا ہوتا اور اللہ کے نام کا جو حصہ علیحدہ کیا اس میں سے کوئی چیز بتوں کے نام والے حصے میں آ جاتی تو وہ کہتے تھے اچھا اس میں کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اور اگر بتوں کے حصہ ادھر اللہ کے حصے میں آ جاتا تو وہ فوراً نکال دیتے تھے. ایک بات. دوسری ان کی خرابی یہ تھی کہ کچھ لوگ ان کے دلوں کے اندر انہوں نے یہ بات ڈالی تھی
کہ اللہ کے نام پر بیٹوں کو قربان کیا جائے. تو وہ منت مان لیتے تھے کہ میرا 10واں بیٹا ہوگا نا، تو اگر 10 بیٹے ہوئے، 10ویں بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. ان کے جو شریک تھے، شرکا تھے، انہوں نے یہ بات ان کے دل میں ڈال رکھی تھی کہ اولاد کو قتل کرنا بڑی نیکی کا کام. اور بعض لوگ جو ہے وہ اولاد کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ ان کو ہم کھلائیں گے کہاں سے. اس کا ذکر آگے 2 رکوع بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور بعض جو ہیں وہ بیٹیوں کو ذبح کر دیتے تھے اس وجہ سے کہ بیٹیوں کو اگر یہ پلی بڑھیں گی، جوان ہوں گی، تو ان کا کوئی رشتہ مانگنے آئے گا، ہمارا کوئی داماد بنے گا، تو اس کو وہ عار سمجھتے تھے اور اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے. اس لیے وہ بیٹیوں کو علیہ باللہ قتل کر دیتے تھے. تو اس ان کی رسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا. وقالوا هذه انعام وحرث حجر. اور کچھ ایسے تھے انہوں نے جانور اور کھیتیاں ان کو وقف کر دیتے تھے بتوں کے نام پہ. کہتے تھے اس سے اب کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس جانور سواری والے جانور پر کوئی سواری نہیں کر سکتا، اور یہ کھیتی جو پیداوار ہوگی یہ پیداوار کوئی استعمال نہیں کر سکتا. ہاں جس کو ہم اجازت دیں گے وہ کر سکتا ہے. اور یہ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. یعنی یہ جو جانور جو بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، وہ کہتے ہیں اس پہ اللہ کا نام، اس پہ سواری بھی نہیں کر سکتے اور اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک ان کی بری رسم یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو جانور کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، یہ بچہ ہمارے مردوں کے لیے تو اگر جب پیدا ہوگا تو یہ مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے. اگر زندہ پیدا ہوا تو مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام. اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ دونوں کے لیے حلال ہے. تو اس میں 2 خرابیاں تھیں. ایک تو یہ کہ وہ مردہ جانور کو کھا بھی لیتے تھے، اور دوسری یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یہ زندہ جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے، اور جو مردہ ہو وہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے حلال ہے. اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رسم کا جواب دیا ہے. پہلی جو چیزیں تھیں وہ تو بالکل واضح طور پر گمراہی کی چیزیں تھیں، اور بالکل یعنی جن کا باطل ہونا اور غلط ہونا بالکل واضح تھا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اور آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اس سے پہلے بیان فرمایا کہ ہم نے کھیتیاں بھی ہم ہی نے اگائی ہیں، اور پھل پھول غلے سارے ہم نے اگائے، جانور بھی ہم نے اگائے پیدا کیے ہیں. تو جو چیزیں پیدا ہم نے کی ہیں ان کے ساتھ دوسروں کو شریک تم ٹھہرا رہے ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ بھی بے عقلی کی بات ہے کہ پیدا تو کریں اللہ اور ان کی پرورش ساری کریں اللہ تعالیٰ، اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دو. پھر جانوروں کے اندر جو تم نے کچھ کو حلال کر لیا، کچھ کو حرام کر لیا، کچھ کو مردوں کے لیے حلال کیا، عورتوں کے لیے حرام کر دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے بنتے ہیں. من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. بھیڑ کے 2 جوڑے بنتے ہیں نر اور مادہ، اور بکری کے 2 جوڑے بنتے ہیں نر اور مادہ. قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین. یہ بتاؤ کہ جو نر ہے، جو مذکر ہے، وہ اللہ نے حرام کیا ہے یا جو مؤنث ہے وہ حرام کیا ہے؟ تو اگر مذکر حرام ہے تو وہ پھر ہمیشہ حرام ہی رہنا چاہیے، اور اگر مؤنث حرام ہے تو وہ بھی ہمیشہ حرام ہونی چاہیے. یہ کیا ہے کہ کبھی حلال کر لیتے ہو، کبھی حرام کر لیتے ہو. یا حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو جانور کے رحم میں ہوگا، جانور کے پیٹ میں ہوگا، وہ حرام ہے. تو ہر بچہ ہی جانور کے رحم سے پیدا ہوتا ہے، تو اس کو تم بعضوں کے لیے حلال بعضوں کے لیے حرام کر لیتے ہو، تو یہ تو کوئی معقول وجہ نہیں ہے. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو مجھے بتاؤ، اس کی کوئی دلیل تو دو. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. اسی طرح اونٹ کے 2 جوڑے ہیں نر مادہ، اور گائے کے 2 جوڑے ہیں نر اور مادہ. تو ان میں آپ بتا دیجئے کہ کون حرام ہے، مؤنث حرام ہے یا مذکر حرام ہے، یا جو رحم کے اندر ہے وہ حرام ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا. بتاؤ جب اللہ نے تمہیں یہ کہا تھا اس وقت تم موجود تھے کہ بھی یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ذمہ جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو ناحق اور بغیر علم کے گمراہ کرتا رہے. کوئی علمی بنیاد نہیں ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اللہ کے ذمہ جھوٹ بول رہا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ تو دلیل تھی، عقلی دلیل تھی. ان کی جو غلط رسم تھی، باطل رسم تھی، اس کے غلط ہونے کی عقلی دلیل دی کہ بتاؤ کون سا حرام ہے. اگر مذکر حرام ہے تو وہ سب کے لیے پھر ہمیشہ حرام ہونا چاہیے، کبھی اس کو تم حلال کیوں کر لیتے ہو؟ مؤنث حرام ہے تو وہ بھی سب کے لیے حرام ہونی چاہیے. اس کو جب تم کبھی حلال کرتے ہو کبھی حرام کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ
نہ مذکر ہونا حرام ہونے کی وجہ ہے، نہ مؤنث ہونا حرام کی وجہ ہے، تو بے دلیل تم نے حرام کر رکھا۔ دوسری نقلی دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہے نہیں، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اللہ نے فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے پوچھئے کہ مجھے بتاؤ، کوئی دلیل دو، کوئی علمی بات کرو۔ تو اگر تمہارے پاس تو کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، میں تمہیں علمی بنیاد بتاتا ہوں۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، یہ جانور جن کو تم نے حرام کر رکھا ہے، میرے پاس جو وحی آئی ہے اس وحی میں ان میں سے کسی کو حرام نہیں کیا گیا۔ ہاں، ان جانوروں میں سے جو حلال جانور ہیں ان میں سے حرام تب ہو سکتا ہے کہ الا ان یکون میتۃ، وہ مر جائے تبھی موت، او دم مسفوحا، یا جانور کا بہتا ہوا خون وہ حرام ہے، او لحم خنزیر، یا خنزیر حرام ہے، فإنہ رجس، وہ تو ویسے ہی ناپاک ہے، او فسقا، گناہ کا کام ہے، اہل لغیر اللہ بھی، یا ایسا کوئی جانور جو غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا ہو، بتوں کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جس کو ذبح کر دیا گیا ہو، تو وہ جانور حرام ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جن جانوروں کے حرام ہونے کو بیان کیا گیا ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ ساری دنیا میں جتنے بھی وہ جانور ہیں ان میں صرف یہی حرام ہے، مراد یہ ہے کہ جن کو تم نے حرام کر رکھا ہے وہ حرام نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ وہ خود تم مردار کھا جاتے ہو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کو تو حرام سمجھتے نہیں، اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو تم حرام کر لیتے ہو۔ آیت نمبر 147 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہ اگر آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم پھر بھی یہ جھٹلا رہے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے، اور اللہ کے جو عذاب آئے گا اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب یہ مشرکین جو ہیں وہ کٹ حجت اور بے وجہ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی شرک سے روک دیتے، تو اب ہم شرک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ زبردستی ہمیں روک نہیں رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، العیاذ باللہ۔ نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے جن کو ہم نے حرام کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح پہلے لوگ بھی اسی طرح جھوٹ بولتے رہے یہاں تک کہ ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا، اور یہ بھی اگر باز نہیں آتے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اصل ایسی دلیل جو دل پہ اثر کرنے والی ہو، دل تک پہنچنے والی ہو، وہ دلیل تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے چکے ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی تمہیں ایمان پر لے آئیں، اور زبردستی اللہ تعالیٰ ایمان پر لائیں گے نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بندے نے ایمان پر آنا ہے یا کفر کی طرف جانا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن چیزوں کو تم نے حرام کیا وہ تو حرام نہیں ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا چیزیں حرام ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ نے تم پر یہ حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یہ حرام ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ فرض ہے، ان چیزوں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور بھوک کے خوف سے اور فقر کے خوف کی وجہ سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اولاد کا قتل کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ فرماتے ہیں تمہیں بھی ہم رزق دیں گے انہیں بھی ہم رزق دیں گے، اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ وہ کھائیں گے کہاں سے۔ کچھ لوگ اس لیے بھی قتل کر دیتے تھے کہ ان کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رزق دینے کو بیان کیا، اور پہلے یہ بیان کیا کہ نحن نرزقکم، تمہیں بھی ہم رزق دیں گے، یعنی تمہیں اپنے رزق کا فکر ہے تو تمہیں ہم پہلے رزق دیں گے، اور وإیاہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے گناہوں کے قریب نہ جاؤ جو گناہ ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور ناحق کسی انسان کو قتل نہ کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ ناجائز طریقے سے، یعنی اس کے یتیم کے مال کو کھاؤ نہ۔ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ تول میں پورا وزن کر کے دو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب کوئی بات کرو تو انصاف کی کرو اگرچہ تمہارے قریبی کے خلاف ہی جا رہی ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے جو عہد و پیمان کر لیتے ہو، اللہ کے نام کا، اللہ کا نام لے کے کہ اللہ کو گواہ بنا کر میں یہ عہد کرتا ہوں، ان عہدوں کو پورا کرو۔ تو اللہ نے تمہیں ان چیزوں کو حکم دیا ہے، یہ چیزیں اللہ نے تم پہ فرض کی ہیں،
اور تم ان احکام کو چھوڑ دیتے ہو اور اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال کر کے کچھ چیزوں کو حرام کر لیا تم نے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے ادھر ادھر کے راستوں پہ نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ راستے تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا، ایک لکیر کھینچی اور اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے لکیریں کھینچی، اور پھر فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر یہ تو میرا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور یہ جو دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے لکیریں ہیں یہ مختلف راستے نکلتے ہیں، اور ہر راستے پہ شیطان کھڑا ہے جو بہکا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، ادھر دائیں بائیں کے راستوں پہ چلو گے تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ آخری رکوع میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے، نازل کی ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اسی کی اتباع کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے کہ کہیں تم قیامت میں یہ نہ کہنے لگو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ جی ہم سے پہلے جو دو جماعتیں تھیں یہودی اور عیسائی، ان کو تو کتاب ملی تھی، ہمیں کوئی کتاب ہی نہیں ملی تو ہم کیا کریں، ہمارے پاس کوئی کتاب آتی تب ہم مان لیتے۔ یا تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ جی اگر ہمیں کتاب مل جاتی تو ہم پہلے لوگوں سے بھی زیادہ ہدایت پہ چلتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ تمہارا یہ عذر نہ رہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی کتاب عطا کر دی جیسے کہ پہلے لوگوں کو کتاب دی تھی۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، اللہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اگر اس کی اتباع نہیں کرو گے تو پھر گویا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ فرشتے خود آ جائیں، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یا آپ کا رب ان کے پاس آ جائے، یا آپ کے رب کی کوئی نشانی یعنی عذاب آ جائے، یہ پھر ایمان لائیں گے۔ اور جب آپ کے رب کی نشانی آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، تو پھر کسی کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے آج دنیا کے اندر وقت ہے، ابھی ایمان لے آؤ، اور ایمان لا کر جو عمل کرے گا بندہ تو ایک ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، موت سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، میں خود بھی توحید پر ہوں اور تمہیں بھی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ یہاں پہ یہ صورت انعام مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد صورت اعراف شروع ہوتی ہے۔ صورت اعراف بھی مکی ہے، اور اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا ہے، اور آخرت کو زیادہ بیان فرمایا ہے، اور مختلف انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے واقعات کو بیان کیا۔ خاص طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، جب وہ کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، کتاب لے کر آئے۔ اس واقعہ کو جس تفصیل سے یہاں بیان کیا گیا ہے، اتنا کسی اور صورت میں اس تفصیل سے بیان نہیں ہوا۔ صورت مبارکہ کا نام آراف اس وجہ سے ہے کہ آراف عربی لغت کے اعتبار سے تو آراف کا معنی ہوتا ہے بلند چیز، بلند جگہ، اور ویسے شریعت میں آراف اس مقام کو کہا جاتا ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں آڑ ہے، یوں سمجھے کہ جو دیوار ہے جنت اور جہنم کے درمیان میں، اس کو آراف کہا جاتا ہے۔ جن کے اعمال، جو کافر ہیں وہ تو جہنم میں چلے جائیں گے، اور جو ایمان والے ہیں جنت میں چلے جائیں گے۔ ایمان والوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، وہ بھی کچھ دیر سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان کو آراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ آراف ایسی جگہ ہے کہ وہاں نہ تو جنت کی نعمتیں ہیں اور نہ جہنم کی سزائیں ہیں، عام نارمل سی جگہ ہے وہ، تو کچھ دیر وہاں پہ رہیں گے وہ، اس کے بعد ان کو بھی اللہ کے فضل سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ان لوگوں کا چونکہ تذکرہ ہے اور ان کا مکالمہ بھی ہے جنت والوں سے بھی جہنم والوں سے بھی، اس وجہ سے اس صورت مبارکہ کا نام صورت آراف رکھا گیا، اور اس کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، کہ آپ کی طرف یہ کتاب اتاری گئی اور آپ اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی غم نہ لائیں کہ اگر یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے اور یہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے تو آپ کے دل میں کوئی بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت مبارکہ کے اسی پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پہلی کتنی ہی قومیں آئی تھیں اور انہوں نے نافرمانی کی، اور نافرمانی کی وجہ سے
ہمارا عذاب ان پہ آیا اور ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قیامت کے دن ان سے بھی ہم سوال کریں گے، اور ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے تھے ان رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ جن کا اعمال نامہ بھاری ہوگا، نیکیاں بھاری ہوں گی، وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی تو ان کا نقصان ہوگا۔ اور اس آیت صورت مبارکہ کے دوسرے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کو بنایا اور بنا کر فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ جب پوچھا گیا کہ سجدہ تم نے کیوں نہیں کیا تو شیطان نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، میں اس سے افضل ہوں، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو تکبر کیا شیطان نے، تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر ایسی چیز ہے جس نے شیطان کو بھی رسوا کیا اور ہمیشہ کی ذلت میں وہ پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے ذلیل کر کے شیطان کو وہاں سے جب نکالا تو بجائے یہ کہ اپنی غلطی کو مان لیتا، وہ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے۔ تو غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس گناہ کے بعد دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، اب فرق دیکھیے، سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن انجانے میں غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ شیطان سے غلطی ہوئی، شیطان کو اپنی غلطی کا پتہ بھی ہے، اور پھر بھی بجائے غلطی پر توبہ کرنے کے وہ اور گناہوں کی طرف لگ رہا ہے اور دوسروں کو بھی گناہوں کی طرف لگا رہا ہے۔ تو جو بندہ آدم علیہ السلام جو انبیاء کے طریقے پر چل رہا ہے وہ بندہ ہے جس سے غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لے، یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور جو غلطی کے بعد توبہ نہیں کرتا، گناہوں پہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یہ شیطان کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ شیطان نے مہلت مانگی کہ اللہ مجھے مہلت دے دیں، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے دیتے ہیں۔ تو شیطان نے یہ کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ہر طرف سے آ کر، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے ناشکرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہاں سے رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر دفع ہو، تو نکل جائے یہاں سے، جو تیری اتباع کریں گے ان سمیت تمہیں بھی اور ان جو تمہاری اتباع کرنے والے ہوں گے ان کو بھی ہم جہنم میں ڈال کر جہنم تمہیں سے بھریں گے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا اور پھر فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوءتهما، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ یہ ڈالا کہ کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کے پھل کو کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ اور پہلے یہ پھل کھانے کی آپ میں طاقت نہیں تھی، معدہ کمزور تھا، ابھی معدے میں جنت کے پھل کھا کھا کے، جنت کی نعمتیں کھا کھا کے آپ کا معدہ اس قابل ہو گیا ہے کہ آپ اس پھل کو ہضم کر سکتے ہیں۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قسم کھا کے دونوں کے سامنے کہنے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب آدم علیہ السلام نے کبھی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم سنی ہی نہیں تھی، جنت میں رہ رہے تھے، کبھی ایسا خیال بھی نہیں تھا کہ جھوٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کا نام لے کے کوئی جھوٹ بولے گا، تو وہ پھل کھا لیا۔ اس پھل کی خاصیت یہ نہیں تھی کہ فرشتہ بن جائے گا، بلکہ اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب وہ کھا لے تو ایک تو یہ کہ جسم سے کپڑے ہٹ گئے، اور دوسرا قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین پہ بھیج دیا۔ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، تو جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو فوراً جو لباس انہوں نے پہن رکھا تھا وہ لباس ان کے جسم سے فوراً اتر گیا۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور جلدی جلدی وہ جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگ گئے۔ مفسرین نے یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ انسان کی طبیعت میں حیا اللہ نے رکھی ہے، شرم و حیا انسان کی طبیعت میں رکھی ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے۔ آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا، حالانکہ دونوں میاں بیوی ہی ہیں، لیکن کپڑے ہٹے ہیں، اور کپڑے ہٹے ہیں تو فوراً حیا کی وجہ سے پتے جسم پہ لپیٹنا شروع ہو گئے ہیں کہ کہیں سطر کھل نہ جائے، اور کھلا ہوا سطر دیکھ کر حیا آتی تھی، شرم آتی تھی۔ انسانی فطرت ہی مسخ ہو جائے تو پھر پردے اور سطر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رہتا۔ تو جو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جو اس طرح کے سطر پوشی کو بھی اب عیب سمجھنے لگ گئے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ان کی طبیعت ہی مسخ ہو چکی ہے اور فطرت ہی مسخ ہو چکی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور توبہ کی، اور توبہ کے یہ الفاظ کہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم اپنی جان پہ ظلم کر چکے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم تو بڑے خسارے میں ہوں گے۔
آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیج دیا اور فرمایا کہ وہیں پہ تم رہو گے اور وہیں پہ تمہیں موت آئے گی اور پھر وہیں سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندگی ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر جو کفار تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کی ایک رسم بد کی تردید کی اللہ تعالیٰ نے۔ رسم یہ تھی کہ جو وہاں حرم شریف کے قریب رہنے والے تھے وہ اپنے آپ کو حمص کہتے تھے، بیت اللہ کے رکھوالے، نگران، تو وہ تو اپنا لباس جو ان کا تھا وہ لباس پہن کر طواف کرتے تھے۔ جو باہر سے آنے والے ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھی یہ جو حمص ہیں، جو قریش والے ہیں، یہ تو لباس پہن کر طواف کر سکتے ہیں، ہم نے اپنے کپڑوں میں گناہ کیے ہوئے ہیں تو ان گناہ والے کپڑوں کے اندر ہم طواف نہیں کر سکتے، لہذا وہ ان سے آ کے کپڑے مانگتے تھے۔ اگر کسی کو کپڑے مل جاتے تو وہ ان کے کپڑے پہن کے طواف کر لیتا، اور اگر ان کے کپڑے نہیں ملتے تھے تو وہ برہنہ طواف کرتا تھا، بغیر کپڑوں کے طواف کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ایک سیدھی سی بات تھی کہ بھی اگر تم سے گناہ ہو سکتے ہیں تو ان سے بھی تو گناہ ہو سکتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے لباس تمہیں اتارا اور اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے تمہارا ستر چھپتا ہے اور دوسرا وہ تمہاری زینت کا سامان بھی ہے۔ تو لباس وہ ہونا چاہیے جو جسم کو پورا ڈھانپ لے۔ اور پھر فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ بہتر ہے۔ تقوی کا لباس بہتر ہونے کا مطلب یہ کہ ایک تو لباس وہ ہے جسے ظاہری جسم چھپاتے ہو، اور دوسرا لباس تقوی کا ہے جو اللہ کی نافرمانی، جیسے جسم کپڑا جو ہے وہ جسم کو چھپاتا ہے، ایسا ہی تقوی وہ بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ لباس گرمی سردی سے بچاتا ہے اور تقوی وہ بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے اور آخرت کی گرمی اور سردی کی سزا سے، عذاب سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تقوی والا لباس وہ بہترین لباس ہے۔ اے بنی آدم، تمہیں شیطان ایسے دھوکے میں نہ ڈال دے جیسے تمہارے والدین کو، آدم علیہ السلام کو دھوکے میں ڈالا کہ جنت سے ان کو نکال دیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی شیطان کی پیروی کرو اور شیطان کی پیروی کر کے تم بھی کہیں جنت سے دور نہ ہو جاؤ اور جہنم کے قریب نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ شیطان اور شیطان کا لشکر، شیطانی گروہ، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی شیطان اور شیطان کا گروہ اور جماعت اور جتھا وہ ایسی ایسی سازشیں کرتا ہے، ایسی ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ تمہیں خیال بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے قسمیں کھا کر کہا اور آدم علیہ السلام بھی چکر میں آ گئے، تو وہ تمہیں ایسی جگہ سے چکر دیتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے بہت دھیان سے رہنا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے، تو ان کو اللہ ہی نے حکم دیا ہوگا، انہوں نے اپنے پاس سے تھوڑا بنا لیا۔ آج بھی اللہ رحم فرما دے، بعض لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو رسم، جو رواج، جو بدعات ان کے یہاں چل رہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھتے آ رہے ہیں، تو وہ ایسے پاگل تھے، ان کو نہیں پتہ تھا۔ حالانکہ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے نا، دلیل تو اصل یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتے۔ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں کیوں لگاتے ہو جن کا تمہیں خود علم نہیں ہے؟ اور اس رکوع کے آخر میں پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے لباس کو پہنو، خاص طور پہ جب نماز کے لیے مسجد میں آؤ تو اپنا لباس زینت پہن کر آیا کرو۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے لباس اتار نکالا ہے، زمین سے پیدا کیا ہے، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے، یہ کس نے حرام کیا ہے؟ یعنی جو لباس تم نہیں پہنتے، اتار کر آ کر تم کرتے ہو، اپنا طواف کرتے ہو، تو یہ لباس تم پر کس نے حرام کیا ہے؟ یہ زینت اس کو کہا گیا، لباس کو۔ بعض لوگ اس آیت مبارکہ سے یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی زینت کی ہر چیز جو گناہ کے کام ہیں وہ بھی زینت ہیں، لہذا وہ بھی حرام نہیں ہے، وہ بھی حلال ہے۔ تو یہ پورا رکوع پس منظر آپ دیکھیں گے تو اس زینت سے مراد صرف لباس مراد ہے، اور گناہ کے کام نہیں ہے۔ گناہ کے کاموں کو تو اللہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا اگلی آیت کے اندر، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں سے منع کیا، وہ بے حیائی کے کام ظاہری طور پر کیے جائیں یا پوشیدہ کیے جائیں، والاسم، اور گناہوں سے، عام گناہوں سے بھی اللہ نے منع کیا، عام گناہوں کو بھی حرام کیا، والبغی، کسی پر ظلم کرنا ناحق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرو، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاؤ جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ دو طبقوں کا تذکرہ کر دیا، ایک انبیاء کا تذکرہ آدم علیہ السلام، اور دوسرا شیطان کا طبقہ ہے۔ تو شیطانی گروہ جب جہنم میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہ جہنم میں جائیں گے تو
कुल्लमा दखलत उम्मत लानत उख्तहा, जब भी जमात एक जाएगी तो वो अपने साथ वाली दूसरी जमात पर लानत करेगी, यानी जिनकी वजह से वो जहन्नम के रास्ते पे चले हैं, जहन्नम में जाके उन पे लानत करेंगे और अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त करेंगे कि अल्लाह इनको आतिहिम आदाबन ज़िअफ़ा मिनन नार, इनके अजाब दुगना कर दे। अल्लाह फरमाए तुम्हारे हर एक का अजाब ही दुगना हो रहा है। तो जो किसी की इत्तिबा करने वाले हैं, जो गलत काम पे दूसरों को लगाने वाले हैं, उन पर भी, और जो उन गलत लोगों के रास्ते पे चलकर गलती पे चलते हैं, दोनों के अजाब को अल्लाह ताला रोज़ बरोज़ बढ़ाते रहेंगे। अगले रुकू के शुरू में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, जो हमारी आयत का इनकार करते हैं और तकब्बुर करते हैं, उनके लिए ना तो आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे, यानी रहमत के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। एक मुहावरे के तौर पर कहा गया कि ऊँट सुई के नाके में जैसे दाखिल नहीं हो सकता, ऐसे ही ये लोग जन्नत में जो कुफर करने वाले हैं, जो मुशरिक हैं, वो भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। और जो जन्नत में जाने वाले हैं वो हैं जो ईमान लाएंगे, नेक अमाल करते रहेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत में भेजने से पहले वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लन, इनके दिलों की ग़िल्लिन, इनके दिलों के अंदर जो मैल होगी एक दूसरे के बारे में, अल्लाह वो दिलों को बिल्कुल साफ़ फरमा देंगे और जन्नत में दाखिल करेंगे। और जन्नत में जाके अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें हिदायत की सीधे रास्ते की, और अगर अल्लाह हिदायत ना देते तो हम तो सीधे रास्ते पे आ भी नहीं सकते थे। आगे अल्लाह ताला ने मुकालमा जिक्र किया है, जन्नत वाले जहन्नम वालों को मुखातब करके कहेंगे वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा फ़हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा। जन्नत वाले जहन्नमियों से कहेंगे कि हमसे जो हमारे रब ने वादा किया था, हमने तो वो वादा हमसे पूरा हो गया, तुम बताओ जो तुमसे तुम्हारे रब ने वादा किया था वो वादा पूरा हो गया? तो वो कहेंगे हाँ, हमसे जो वादा अजाब का था वो भी पूरा हो गया। फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, बीच में निदा देने वाला अल्लाह की तरफ से पुकार कर कहेगा कि अल्लाह के नाफरमान जो ज़ालिम हैं, इन पर अल्लाह की लानत है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे और उसमें टेढ़पन तलाश करते थे। व बैनहुमा हिजाब, इन जन्नत और जहन्नम वालों के बीच में हिजाब कर दिया जाएगा, आड़ कर दी जाएगी। व अलल आराफ़ रिजालुन, और आराफ पर कुछ लोग होंगे, यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, जो दोनों को एक दूसरे की निशानियों से पहचान रहे होंगे, जन्नत वालों को भी जहन्नम वालों को भी पहचान रहे होंगे। जन्नत वालों को आवाज़ दे के कहेंगे वनादो अस्हाबल जन्नत अन सलामुन अलैकुम, जन्नतियों को आवाज़ दे के कहेंगे भी सलाम हो तुम पे। ये अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए आराफ वाले, लेकिन जन्नत में जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जब इनकी नज़रें जहन्नम वालों की तरफ पड़ेंगी तो कहेंगे अल्लाह आप हमें इन जालिम लोगों के साथ शरीक ना करें। और आराफ वाले कुछ ऐसे लोगों को जिनको वो पहचानते होंगे दुनिया में, और वो जहन्नम में पड़े होंगे, तो उनको मुखातब करके आवाज़ देंगे मा अग़ना अन्कुम जमउकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून, जो तुमने मालो असबाब जमा किए थे वो तुम्हारे काम नहीं आए, और जो तुम दुनिया में बड़ा बनते फिर रहे थे, तकब्बुर करते थे, वो तुम्हारा तकब्बुर अब को काम नहीं आया तुम्हें। हाउलाइ लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, ये जन्नतियों की तरफ इशारा करके कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में तुम कसमें खाते थे कि इनको अल्लाह की रहमत नहीं मिलेगी, ये तो जन्नत में चले गए और तुम यहीं पे पड़े सड़ रहे हो। और फिर जहन्नमियों का मुकालमा है वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नति, जहन्नम वाले जन्नतियों को मुखातब करके कहेंगे अन अफ़ीदु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, कि हमें कुछ पानी ही हम हमारी तरफ भेज दो, कुछ खाने को दे दो, हमें थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा खाना दे दो, अल्लाह ने जो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिया है। तो वो कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहुम अलल काफिरीन, अल्लाह ने दोनों चीज़ें काफिरों पे हराम कर दी हैं। क्यों? अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा, इसलिए कि वो अल्लाह के दीन को उन्होंने लहव व लाब, खेल कूद, तमाशा बना रखा था। व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और उनको दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा था। फ़ल्यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा वमा कानू बिआयातिना यजहदून, आज हम भी इन्हें ऐसे भुला देंगे जैसे इन्होंने इस दिन के आने को भुला रखा था। और इनका मुकालमा ज़िक्र करके आखिर में अल्लाह ताला ने इसके बाद से इस पारे के आखिर तक मुख्तलिफ़ अम्बिया की दावत को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। वो इंशाअल्लाह ताला कल अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।